السلام علیکم دوستو، تصور کر ایک نوجوان جس کی جیب میں صرف $2000 ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی گھر کے فرش پر سوتا ہے اور روزانہ صرف $1 میں کھانا کھاتا ہے۔ آج وہی شخص $400 بلین کا مالک ہے، راکٹ بنا رہا ہے اور انسانوں کو مریخ پر بھیجنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایلن ماسک کی، لیکن یقین کریں یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا آپ سوچتے ہیں۔ کئی بار تو لگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بچہ جسے کوئی نہیں چاہتا تھا، جنوبی افریقہ میں 1971 میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا اپنی والدین کی لڑائیوں کے درمیان پرورش پایا۔ جب ایلن صرف 10 سال کا تھا تو اس کی والدین الگ ہو گئے، لیکن اصل مصیبت تو اب شروع ہوئی۔ اسکول میں اسے روزانہ مارا پیٹا جاتا تھا۔ ایک دن تو اسے اتنا مارا گیا کہ وہ 1 ہفتے تک ہسپتال میں رہا۔ کیونکہ وہ مختلف تھا۔ وہ کتابوں میں کھویا رہتا تھا، سائنس فکشن پڑھتا تھا اور دوسری بچوں کی طرح نہیں تھا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اس بچے نے 12 سال کی عمر میں اپنا پہلا کمپیوٹر گیم بنایا اور $500 میں بیچ دیا۔ یہ تھی پہلی جھلک ایک جینیس کی۔ 17 سال کی عمر میں ایلن نے فیصلہ کیا کہ وہ جنوبی افریقہ چھوڑ دے گا، لیکن امریکہ کا ویزا ملنا ناممکن تھا۔ تو اس نے کیا پہلے کینیڈا گیا، کیونکہ اس کی ماں کینیڈین تھی۔ وہاں پہنچ کر اسے ایک بٹی میں صفائی کرنے کی نوکری ملی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو آج اربوں کا مالک ہے۔ کینیڈا میں اس کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، کبھی دوستوں کی گھر، کبھی یونیورسٹی میں۔ کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو روزانہ صرف ہاٹ ڈاگ اور سنتری کھایا کرتا تھا۔ لیکن ایلن نے ہار نہیں مانی۔ اس نے پنسلوینیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 2 ڈگریاں حاصل کی، فزکس اور اکنامکس میں۔ 1995 میں جب ایلن 24 سال کا تھا، اس نے اپنی پی ایچ ڈی چھوڑ دی۔ کیونکہ اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنی بھائی کے ساتھ مل کر زیپ2 نامی کمپنی بنائی، ایک آن لائن ڈائریکٹری۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے۔ ایلن کے پاس دفتر کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ دن میں کوڈنگ کرتا اور رات کو دفتر کے فرش پر سو جاتا۔ صرف ایک بیگ میں اس کے کپڑے اور ایک لیپ ٹاپ تھا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ یہ ہے کہ سرمایہ کار اسے CEO نہیں بننے دیتے۔ اپنی ہی کمپنی میں اسے کوئی نہیں سنتا تھا۔ 3 سال بعد 1999 میں کمپیک نے زیپ2 کو $307 ملین میں خرید لیا۔ ایلن کا حصہ $22 ملین تھا۔ 28 سال کی عمر میں وہ ملٹی ملینئر بن گیا۔ اب ایلن کے پاس پیسے تھے، لیکن اس نے انہیں محفوظ نہیں رکھا۔ اس نے اپنی تمام دولت ایک نئی کمپنی X.com میں لگا دی۔ یہ ایک آن لائن بینک تھا۔ بعد میں یہ کمپنی پے پال بن گئی۔ لیکن یہاں ایک تلخ سچائی ہے۔ 2000 میں جب ایلن اپنی شادی کی چھٹیوں پر تھا تو کمپنی کے بورڈ نے اسے CEO کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، 2002 میں ای بے نے پے پال کو $1.5 بلین میں خریدا۔ ایلن کا حصہ $180 ملین تھا۔ اب وہ امیر تھا، لیکن ٹوٹا ہوا بھی تھا۔ اس کی شادی ختم ہو رہی تھی، اسے اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس جگہ ہار مان لیتے، لیکن ایلن ماسک نے نہیں۔ 2002 میں ایلن نے ایک پاگل پن کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا میں راکٹ بناؤں گا اور انسانوں کو مریخ پر بھیجوں گا۔ لوگوں نے اسے پاگل کہا۔ ناسا کے سابق انجینئر نے کہا یہ ناممکن ہے، لیکن ایلن نے $100 ملین لگا کر اسپیس ایکس بنائی۔ پہلا راکٹ لانچ ناکام، دوسرا ناکام، تیسرا پھر ناکام۔ 2008 تک 3 راکٹ تباہ ہو چکے تھے اور ایلن کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے۔ اسی وقت ٹیسلا بھی تقریباً دیوالیہ ہونے والی تھی۔ ایلن کو فیصلہ کرنا تھا، اسپیس ایکس کو بچائے یا ٹیسلا کو۔ اس کے پاس صرف ایک کمپنی کے لیے پیسے تھے۔ اس نے کیا اس نے اپنے آخری پیسے دونوں میں تقسیم کر دیے۔ دوستوں سے قرضہ لیا، خود کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکالے۔ یہ تھا سب کچھ یا کچھ نہیں کا لمحہ۔ ستمبر 2008 میں چوتھا اور آخری موقع تھا۔ اگر یہ راکٹ لانچ ناکام ہوا تو سب کچھ ختم۔
स्पेस एक्स दिवालिया, टेस्ला बंद, एलन मस्क का ख्वाब ख़त्म। और फिर कामयाबी, चौथा रॉकेट खिला में पहुंच गया। अगले ही दिन नासा ने स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का मुआहिदा दिया। एलन मस्क बच गया, लेकिन ये अभी शुरुआत थी। गाड़ियों की दुनिया में इनकलाब में भी हालात इतने ही मुश्किल थे। 2008 में टेस्ला कंपनी हफ्तों के लिए दिवालिया होने वाली थी। एलन खुद कारखाने में सोता था, 120 घंटे हफ्ते में काम करता था। उसकी सेहत खराब हो रही थी, रिश्ते टूट रही थी, लेकिन दुनिया के सबसे कीमती कार कंपनी टेस्ला वो हारा नहीं। आज जो टोयोटा और वॉक्सवैगन से भी बड़ी है। आज एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। उसकी दौलत $400 बिलियन से ज़्यादा है। स्पेस एक्स रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल कर रहा है और मरीख पर जाने की तैयारी कर रहा है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को मकबूल बना दिया। स्टारलिंक पूरी दुनिया को इंटरनेट दे रहा है। न्यूरोलिंक दिमाग में चाप लगा रहा है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि एलन के पास अपना घर भी नहीं है। उसने अपने सारे घर बेच दिए और अब दोस्तों के घर या स्पेस एक्स के दफ्तर में रहता है, क्योंकि उसका हदफ पैसा नहीं बल्कि इंसानों को एक सैयारे पर पहुंचाना है। तो दोस्तों, एलन मस्क की कहानी हमें क्या सिखाती है कि नाकामी आखिर नहीं है। जब उसके 3 रॉकेट तबाह हुए, उसने चौथा बनाया। जब उसे अपनी कंपनी से निकाला गया, उसने नई कंपनियां बनाई। जब लोगों ने कहा ये नामुमकिन है, उसने साबित किया कि सब मुमकिन है। एलन मस्क ने अपनी पूरी ज़िंदगी जोखिम पर लगा दी। उसका ख्वाब इतना बड़ा था कि लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन आज वो इंसानी तारीख बदल रहा है। याद रखें, जब आपका ख्वाब इतना बड़ा हो कि लोग आप पर हंसे, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपका ख्वाब क्या है। अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज़ कहानी लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।